خداوند یسوع مسیح کے کامل اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج پھر سے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس کے حضور میں جھکے ہیں، ہم نے خوب اس کی تعریف کی ہے، اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام کو کھولیے، امثال کی کتاب اس کا تیسرا باب، اس کی 33ویں آیت پڑھی جائے گی۔ امثال کی کتاب اس کا تیسرا باب، اس کی 33ویں آیت پڑھی جائے گی۔ Proverbs chapter number 3, the verse is 33. امثال کی کتاب تیسرا باب، اس کی 33ویں آیت پڑھی جائے گی، صفحہ نمبر 619، پرانے عہد نامہ میں صفحہ نمبر 619۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے، لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا باپ کی برکت کثرت کے ساتھ نازل ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج پھر سے ہم نے ایک آیت کا چناؤ کیا ہے، اور اس ایک آیت کے تعلق سے ہم جانیں گے، سیکھیں گے کہ خدا کا کلام اس آیت کے وسیلہ سے آج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب اس آیت کی پس منظر میں دیکھتے ہیں تو اس آیت کو لکھنے والا سلیمان بادشاہ کون ہے؟ کون ہے؟ سلیمان بادشاہ۔ اور سلیمان بادشاہ کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ وہ بادشاہ حکمت والا بادشاہ ہے، دانشور بادشاہ ہے، اور جیسی اس کے پاس عقل تھی، حکمت تھی، اس زمانے میں اس جیسی اور عقل دانش کسی کے پاس نہ تھی۔ اور اس بات کا ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ سبا کی ملکہ سلیمان بادشاہ سے ملنے کے لیے جب آتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ جتنی عقل، جتنی حکمت، جتنی دانش تیرے پاس موجود ہے، میں نے اس کے بارے میں کم سنا، تو اس سے بھی کہیں زیادہ حکمت والا۔ سلیمان بادشاہ نے خدا سے جو چیز ایک مانگی تھی، وہ صرف مانگی تھی حکمت اور دانش، حکمت اور فہم خدا سے اس نے مانگا، اور پھر خدا نے اسے کثرت کے ساتھ دیا۔ اس امثال کی کتاب کا لکھاری بھی، لکھنے والا بھی سلیمان بادشاہ۔ کون ہے؟ مل کر بولے جی، کون ہے؟ سلیمان بادشاہ۔ اور سلیمان بادشاہ اس کتاب کو جب لکھتا ہے تو اس کتاب کے پس منظر میں جائزہ جب لیتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ دو اشخاص کے بارے میں بارہا بات ہو رہی ہے۔ موازنہ کر کر کے سلیمان بادشاہ بتا رہا کو سلیمان بادشاہ خدا کے الہام کو، خدا کے کلام کو بیان کیا کرتا۔ خدا اس بندہ کے وسیلہ سے دو شخصیات کے فرق کے بارے میں بتاتا ہے، جس کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شریر اور صادق۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ شریر اور صادق۔ ان دونوں کے درمیان میں آج ہم فرق دیکھیں گے۔
जिन्होंने पोस्टर संडे सर्विस का देखा था, जरूर उसके ऊपर टॉपिक भी मेंशन किया गया। आप सब शायद जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। अगर किसी को नहीं मालूम तो जरूर अभी याद कर ले। आज का हमारा टॉपिक क्या है? शरीर और शादी के दरमियान फर्क। इंसान जब से पैदा हुआ है, जब से उसकी तख्लीक की गई है, खुदा ने इंसान के लिए सबसे पहले जो काम किया वो उसके लिए उसका घर तैयार किया। क्या इस बात से आप एग्री हैं? खुदा ने इंसान के लिए क्या तैयार किया? सबसे पहले उसका घर तैयार किया। और उसका घर का नाम क्या है? आदम और हवा कहाँ रहते थे? बागे अदन में। उनके घर का नाम क्या है? बागे अदन। ठीक है जी, याद रहेगा। आगे चलते, खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने ये जरूरत महसूस की कि इंसान के पास उसका अपना घर होना चाहिए। तो फिर खुदा ने इंसान के लिए बागे अदन बनाया ताकि आदम और हवा वहां पर रह सके और वहां पे रिहाइश इख्तियार करते हुए, अपनी मलकियत समझते हुए वहां पे जिंदगी गुजारे और खूब अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन एक गलती के वसीला से खुदा ने उन्हें बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी जिंदगी का गुनाह था और बड़ा गुनाह था। जब जमीन पर जिंदगी गुजारना आदम और हवा ने शुरू की तो जमीन पर उन्होंने अपने लिए घर बनाने की कोशिश की। और ये घर बनाने की कोशिश उस वक्त से चलती आ रही। जब हम पत्थर के जमाने की बात करते हैं, जब हम पुराने दौरों की बात करते हैं, उस वक्त भी इंसान की ख्वाहिश थी कि अपने लिए घर तैयार करे। और आज भी इंसान अपने लिए घर तैयार कर रहा है, खूबसूरत से खूबसूरत घर बनाने की कोशिश कर रहा है। जो आयत हमने पढ़ी लिखा है, शरीरों के घर पर खुदावंद की लानत है। घर का जिक्र आया, किनके घरों पर? शरीरों के घरों पर। फिर आगे है, लेकिन सादिकों के मस्कन पर उसकी। मस्कन का मतलब घर ही है। मस्कन का मतलब भी क्या है? घर है जहां पर सुकूनत की जाती है, जहां पे रिहाइश इख्तियार की जाती है। तो इंसान शुरू ही से घर बनाने की ख्वाहिश रखता है। पहले अनवार में जब हम देखते हैं तो उसने जंगल में टहनियों के साथ अपने घर को तरतीब देना शुरू किया, और उसके बाद गारे के साथ एक अहाते को जो है वो उसकी पैमाइश करके उसका घेराव किया, और फिर वहां पर गारे से एक कमरा या एक घर को तामीर करना शुरू किया। फिर उससे आगे दौर चलता गया, पत्थर का जमाना आ गया, लोगों ने ईंटों और पत्थर से घर बनाने शुरू कर दिए। और उससे जब आगे चलते हैं तो वही ईंट पत्थर मॉडर्न होते चले गए, और आज जो हमारे घर हैं वो हम पक्की ईंटों से बना रहे हैं, सीमेंट से बना रहे हैं, बजरी से बना रहे हैं, रेत से बना रहे हैं, ताकि ये घर डैमेज हो ना सके। घर के ताल्लुक से एक और आयत हमें बाइबल मुकद्दस में मिल जाती है कि तू चट्टान पे अपना घर बना, रेत पे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेत पे बनाएगा तो ये घर मस्मार हो जाएगा। इसका मतलब है कि वहां पर भी एक जो है वो तजवीज दी गई है कि पक्की जगह पर चट्टान पर तू घर बनाएगा तो तेरा घर क्या रहेगा? कायम रहेगा। रेत पे बनाएगा तो घर डैमेज हो जाएगा। अब जब घर बनाने की ख्वाहिश इंसान के अंदर है तो वो इसको अच्छे तरीके से पूरा करना चाहता है।
جس دور کی ہم بات کرتے ہوئے آئے ہیں اس دور میں بھی ان کے گھر بہت اچھے ہوتے تھے، ان کے گھر بہت اچھے ہوتے تھے۔ اور پھر جب سلیمان بادشاہ کے دور کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو محل بنا کرتے تھے وہ بھی عالی شان محل بنایا کرتے تھے، اور اس محل کو خوبصورت چیزوں کے ساتھ سجایا جاتا۔ اور یہی دور چلتے چلتے آج جو ہے انسان ماڈرن اور ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، گھر بھی اسی طرح سے ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ اور جو یورپ کنٹریز ہے وہاں پہ آپ گھر میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو خود بخود بٹن جو ہے وہ آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لائٹیں آن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک لیڈی کی آواز آتی ہے، وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، ٹیلی ویژن آن ہو جاتا ہے، اے سی خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے؟ میرا گھر آسائشوں سے بھرا ہو اور خوبصورت ترین گھر ہو۔ اور اسی طرح سے ہم پاکستان میں غور کرتے ہیں تو پاکستان میں سب سے اچھا مٹیریل کا گھر کون سا سمجھا جاتا ہے؟ آر سی سی گھر سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنا گھر کیسا بنائیں؟ آر سی سی بنائیں، ہمارا گھر ڈیمیج نہ ہو، ہمارے گھر میں جب بارش آئے تو پانی نہ ٹپکے، دیواریں بالکل اچھی پلستر ہوئی ہو، دیواروں پہ پینٹ بہت اچھا ہوا ہو، دیواروں پہ جو پینٹ ہو وہ مہنگا ترین ہو، دیواروں پر جو نیچے ٹائلز لگی ہو وہ بہت خوبصورت ہو، فرش جو ہے وہ ماربل کا ہو۔ اسی طرح سے اس خواہش کو پورا کرتے کرتے انسان بہت آگے تک چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا زمینی گھر ہے۔ یہ اس کا کون سا گھر ہے؟ زمینی گھر ہے۔ ادھر میری بات سنیں گے سارے دھیان ادھر۔ یہ اس کا کون سا گھر ہے؟ زمینی گھر ہے، جس کے لیے وہ اتنی تک و دو کر رہا ہے۔ اور جب سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، آر سی سی گھر بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میری ساری عمر کی جمع کچھ چیز آیا ہو گئی، میری ساری عمر کی کمائی پانی ہو گئی۔ تو گھر کی خواہش انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس گھر میں قیام نہیں ہے۔ ابھی پرسوں میں فیس بک پر ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اور ایک پرانا گھر بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اس گھر کو بنانے کے لیے جب یہ بن رہا ہوگا تو بہت سی جو ہے وہ خواہشوں کا اظہار کیا ہوگا کہ گیٹ ایسا لگائیں گے ہم، گیٹ اس طرح کا ہونا چاہیے، یہ خوبصورت ہونا چاہیے، ایسی لکڑی ہونی چاہیے تاکہ یہ سال ہر سال چل سکے، کھڑکیاں ایسی لگائیں گے، کھڑکیاں اس جگہ پہ لگائیں گے، پینٹ ایسا ہوگا، دیوار کا جو ہے چھجا ایسا بنائیں گے، ہر طریقے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ لیکن جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا آج وہ دنیا پہ نہیں ہے۔ یہ گھر موجود ہے، یہ گھر موجود ہے، چاہے اس حالت میں نہیں ہے جیسا اس کو بنایا گیا تھا، لیکن آج بھی گھر موجود ہے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، یہ گھر زمین پر آج بھی قائم ہے، اور اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ انسان کی خواہش رہی ہے کہ وہ گھر خوبصورت بنا سکے۔ صرف انسان کی خواہش خوبصورتی ہی کی طرف لگی ہوئی ہے، اس کی برکت کی طرف نہیں، اس کی برکت کی طرف نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ شریر اور صادق، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ شریر کا بھی گھر ہے اور صادق کا بھی گھر ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا گھر کی ڈیفینیشن، گھر کے بارے میں بتا دیا کیا ہے، کس طرح سے ہے، کیسے ابتدا ہوئی، یہ سارا کچھ بتا دیا۔ اب آتے ہیں جو دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں، ان دونوں کے پاس گھر موجود ہے۔ شریر کے پاس بھی گھر موجود ہے اور صادق کے پاس بھی گھر موجود ہے۔ ان دونوں کے پاس گھر کیا ہے؟ موجود۔ دونوں کے پاس گھر کیا ہے؟
موجود ہے، لیکن ان دونوں گھروں میں فرق ہے۔ ان دونوں گھروں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اور یہ فرق کون بتا رہا ہے؟ خدا۔ فرق کون بتا رہا ہے؟ خدا بتا رہا ہے۔ آپ اس آیت کے مطابق اپنے گھر کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کا موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کا گھر شریر کے گھر میں آتا ہے یا شادی کے گھر میں آتا ہے۔ اب آپ کا کون سا گھر ہے یہ آپ خود ڈیسائیڈ کر لیے گا۔ جو اوپن ہیون ٹیلی ویژن کی مساست سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر لیں ابھی کہ آپ کا گھر کس زمرے میں آتا ہے۔ آیا آپ کا گھر شریر کا گھر ہے؟ آیا آپ کا گھر صادق کا گھر ہے؟ اب ان دونوں گھروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ جو شریر کا گھر ہے اس کے بارے میں لکھا ہے شریروں کے گھر پر خداوند کی لعنت ہے۔ شریروں کے گھر پر خداوند کی کیا ہے؟ سب سے بڑی لعنت پتہ کون سی ہے؟ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی لعنت کون سی ہے؟ نہیں پتا؟ بے اولادی۔ سب سے بڑی لعنت کون سی ہے؟ بے اولادی۔ اب جس کو آپ بے اولاد دیکھ لیں آپ سمجھ جائیں کہ وہ کون ہے، اس کا گھر کیسا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے خدا کی برکت اس گھر میں نہیں ہے۔ وہ جتنا مرضی اوپر سے خدا پرست بننے کی کوشش کرے، وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو جتاتا رہے کہ میرے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں، برکت نہیں پا رہے، آپ کے وسیلہ سے لعنت بٹ رہی ہے۔ آپ کے وسیلہ سے کیا بٹ رہی ہے؟ لعنت، کیونکہ تو خود لعنتی ہے، لعنت بھی آگے دے رہا۔ خواہش کیا ہے؟ لوگ مجھے کیسا جانے؟ لوگ مجھے کیسا جانے؟ اچھا جانے، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے قصیدے پڑھیں، لیکن تو لعنتی ہے کیونکہ تیرے گھر پر بھی خدا کی لعنت۔ اپنی کلیسیا میں غور کر کے دیکھ لیں کس گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے اس گھر میں گناہ کب سے ہے اور پل رہا ہے، پل رہا ہے، پل رہا ہے۔ اس گناہ سے جان چھڑائی جا نہیں رہی ہے، گناہ چلے جا رہا ہے، چلے جا رہے۔ اور انگلی کس پہ؟ دوسروں پہ۔ بڑا سیانے بنتے ہیں، گلا کمانیاں بڑی اچھیاں ہیں۔ میرا بیٹا ایک دن بات کر رہا تھا کہ پاپا وہ شخص باتیں کیسے گھماتا ہے؟ یعنی اس کو یہی تو ہنر آتا ہے، اس کو یہی تو ہنر آتا ہے۔ جو صادق ہوگا وہ سیدھی بات کرے گا، جو صادق ہوگا وہ سیدھی بات کرے گا، جو لانتی ہے وہ باتیں ٹویسٹ کرے گا۔ باتیں کیا کرے گا؟ ٹویسٹ کرے گا، گھمائے گا ان کو، اور گھما گھما کے پھر لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں ایریاں دے گلے ہی نہیں موکدیاں، ایریاں دے گلے ہی نہیں موکدیاں۔ باہر سودا لین جاوے چھیتی واپس کہتا گھر والے کہ میرے دودھ لین چلیا سی ہو رہے مجھ دے کول ٹر گئے، ہے نا؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا۔ گھر میں کیا ہے؟ گھر میں کیا ہے؟ لعنت ہے۔ گھر میں کیا ہے؟ لعنت ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کی شریر کے گھر پر لعنت ہے۔ خداوند کی شریر کے گھر پہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اور یہ کب تک لعنت رہے گی؟ جب تک وہ ٹھیک ہوتا نہیں ہے، جب تک وہ لعنتی کام چھوڑتا نہیں ہے، یہ لعنت قائم رہے۔ خداوند کی لعنت ہے کس شخص پر؟ شریر پر، اور شریر کے گھر پر۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہاں سے برکت جاری ہوگی؟ جب لعنت ہی کس کی ہے؟ کس کی لعنت ہے؟ خدا کی لعنت ہے، تو لعنتی رہے گا، اور اس کی زندگی سے لعنت ہٹ سکتی نہیں ہے۔ خدا شریر کے گھر پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔
اب آپ اس کے ساتھ تعلق واسطہ شریف کے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں یہ آپ کی مرضی. آپ اس کے ساتھ تعلق واسطہ رکھیں یا نہ رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے. خدا نے تفصیل بتا دی ہے, فرق بیان کر دیا کہ شریف کے گھر پہ کیا ہے, لعنت. اب دوسرا شخص, پہلا شخص بتا دیا شریف جس کے گھر پر خدا کی کیا ہے, لعنت. دوسرا جو شخص دنیا میں رہتا ہے وہ کیسا ہے, لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت. صادقوں کے گھر پر اس کی کیا ہے, برکت. ایک اکیلا کمانے والا ہوگا, 8-10 افراد کھانے والے ہوں گے, پوری ہوتی جائے گی, پوری ہوتی جائے گی. وہ کبھی روئے گا نہیں, کیونکہ خدا اس کے لیے انتظام کرے گا اور کرتا رہے گا. کہیں نہ کہیں سے خدا اس کے لیے انتظام کر دے. صادق کے گھر میں برکت ہے اور اس کے گھر سے برکت دوسروں کو ملے. صادق کے گھر میں برکت ہے اور اس کے گھر سے دوسروں کو بھی کیا ملے گی, کیا ملے گی, مل کے بولے کیا ملے گی, برکت ملے گی. اور برکت ملتی چلی جائے گی, برکت ختم نہیں. ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک شخص تھا, امیر شخص تھا, بڑا رحم دل شخص تھا. وہ اکثر لوگوں کی مدد کرتا اور جو کوئی اس کے پاس ضرورت مند آتا وہ اس کی مدد کرتا اور مدد لے کر چلا جاتا. چوروں کو پتا چل گیا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے, یہ لوگوں کی کھلے دل سے مدد کرتا. چوروں نے اسے اپنا اڈا بنا دیا. ہر مہینے اس کے گھر میں چوری کرتے, ہر مہینے اس کے گھر میں چوری کرتے. پھر ڈاکوؤں کو پتا چلا کہ اس گھر سے چور آ کر چوری کر کے جاتا ہے اور یہ شخص کچھ بھی کہتا نہیں ہے, یہ شخص پھر بھی سخاوت کرتا رہتا ہے, یہ پھر بھی اپنی رحم دلی کو قائم رکھے ہوئے. ڈاکوؤں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا. اب اس کو بھی وہ بھی اسی طرح سے باقاعدگی کے ساتھ لوٹتے رہے. ایک دن ڈاکوؤں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا. دور ایک گھر میں دیا جل رہا, دور ایک گھر میں دیا چل رہا ہے. آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ گھر وہی تو نہیں ہے جسے ہم لوٹتے ہیں. ہاں گھر تو یہ وہی ہے. کہنے لگا حیرت والی بات ہے, ہم اسے ہر بار لوٹتے ہیں, چوروں نے بھی لوٹ لیا, ہم نے بھی لوٹ لیا, یہ گھر میں دیا آج بھی جل رہا ہے. دیا بجھے گا نہیں, اس گھر کا دیا بجھے گا نہیں, کیونکہ وہ صادق کا گھر. ہاللیلویا. بائبل کی مثال دیتے ہوئے میں بتاتا ہوں, صادق کے گھر کا دیا بجھے گا نہیں, اس کو آندیاں بجھانے کی کوشش کریں گی. اس کو کوئی نہیں پوچھتا, کوئی بجھانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی نہیں پوچھتا, کوئی صادق کے گھر کا دیا بجھانے کی کوشش کرتا ہے. کیا دیا بجھ جائے گا؟ نہیں بجھے گا. صادق کے گھر کا دیا نہیں بجھے گا, وہ جلتا ہے, جلتا رہے گا. وہ روشنی دیتا ہے, دیتا رہے گا. میرے عزیزو, صادق اور شریر کے گھر میں فرق آپ کو پتا چل گیا. صادق خدا کو یاد کرتا ہے, خدا کے حکموں پر چلتا ہے, خدا کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دیتا ہے اور پھر اپنی برکت دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اپنی برکت دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور لوگ اس کی برکت سے برکت پاتے ہیں, کیونکہ اس کے گھر پر خدا کی برکت. اس کے گھر پر کس کی برکت ہے؟ خدا کی برکت ہے, اور لوگ اس کی برکت حاصل کرتے رہے. اس کی نسل کے وسیلہ سے, اس کی بیٹیوں کے وسیلہ سے, اس کے بیٹوں کے وسیلہ سے
لوگ برکت پاتے جائیں گے، لوگ اس کی زندگی سے برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھر کا چناؤ کیجیے، آپ اپنے گھر کو جانچیے، کیا میرا گھر شریر کا گھر تو نہیں ہے؟ کیا میرے گھر میں شرارت تو نہیں ہو رہی ہے؟ اگر شرارت ہو رہی ہے تو آج ہی اس شرارت کو ختم کریں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شرارت کرنے کے کام پر توجہ زیادہ دے رہے ہیں یا اپنے گھر کو برکت والا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آج آپ کے لیے کھلے عام یہ دعوت ہے کہ اپنے گھر کو برکت یافتہ گھر میں تبدیل کریں۔ اپنے گھر کو کس میں تبدیل کریں؟ برکت یافتہ گھر میں تبدیل کریں۔ آندھیاں چلتی ہیں، چلتی رہیں گی، ہچگولے آتے ہیں، آتے رہیں گے، کشتیاں ڈگمگاتی ہیں، ڈگمگاتی رہیں گی، لیکن جس کشتی میں یسوع سوار ہے وہ کشتی ڈوب سکتی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے گھر میں برکت لے کر آئیں، خدا کی برکت لے کر آئیں۔ یہ گھر ڈوبے گا نہیں، یہ گھر ترقی کرے گا، ترقی کرتا جائے گا اور لوگ اس سے برکت پاتے جائیں گے۔ اور پھر کوئی بھی پتھر مارے آپ کے گھر پہ آنچ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے گھر کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یسوع المسیح۔ اس نے کہا میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے عزیزو، صادق کے گھر کا کوئی کچھ بھی بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، لوگ آپ کو تانا زنی کریں گے، لوگ آپ پر کیچڑ اچھالیں گے، لوگ آپ کے گھر کو تباہ کرنا چاہیں گے۔ صادق کے گھر سے سب کو جلن ہے، صادق کے گھر سے سب کو جلن ہے۔ صادق کا گھر خوبصورت ترین گھر ہوتا ہے جس میں سے برکتیں نکل رہی ہیں۔ شریر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس گھر کو میں حاصل کر لوں، کیا حاصل کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا، کچھ بھی کر لے کر نہیں پائے گا، کیونکہ اس گھر پر برکت کس کی ہے؟ برکت کس کی ہے؟ خدا کی برکت ہے، اور خدا برکت پر برکت دیتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صادق کا گھر ترقی ترقی اور ترقی یافتہ ہوتا چلا جائے گا، اور شریر کے گھر پر لعنت لعنت اور لعنت ہوتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی لعنتی شخص ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی لعنتی کام کر رہا ہے، تو آج ہی سے اسے اپنا تعلق واسطہ ختم کر دیجیے۔ آپ اپنے گھر سے اس لعنتی شخص کا تعلق ختم کریں تاکہ آپ کا گھر برکت والا گھر ہو، لعنتی گھر نہ ہو۔ اپنے سر کو ہم جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔